نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سنی ایکشن کمیٹی کی طرف سے الحمدللہ میرے ساتھ استاد العلماء حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صابری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد سعید نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ آج یا کل مجلس وحدت المسلمین کے کچھ رہنماؤں نے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، جس سے پورے ملک میں اس وقت تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگ پریشان ہیں اور سارے ملک سے فون آ رہے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں۔ پہلے اس پریس کانفرنس کی چند خاص باتیں نکات حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب سے سن لیں، اس کے بعد میں بھی انشاءاللہ ایک دو گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس وحدت المسلمین نے بقول ان کے شیعہ قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، اہل سنت صحابی کی جو تعریف کرتے ہیں اسے تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھیں گے۔ خلفائے ثلاثہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم حضور کی صاحبزادی مانتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غلط مانتے ہیں اور اپنی کتب اور مجالس میں انہیں غلط بھی کہیں گے۔ نمبر 6، ائمہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم انہیں انبیاء کی طرح معصوم عن الخطا مانتے ہیں۔ یہ 6 نکات ہیں جن پر اہل سنت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور یہ الفاظ انتہائی قابل اعتراض ہیں۔ اس پر حضرت مفکر اسلام قبلہ قاری محمد زوار بہادر صاحب سنی ایکشن کمیٹی کی طرف سے اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ آج کن کن چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور جو بل پاس ہوا ہے اسمبلی میں اسے مسترد کر دیا ہے۔ حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ بہت اچھا ہوتا اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات فائنل ہونے کے بعد، فیصلہ ہونے کے بعد یہ پریس کانفرنس کی جاتی۔ اس درمیان یہ پریس کانفرنس کر کے ملک میں اشتعال پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ میں نے چند دن پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس ملک میں غیر ملکی قوتیں آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں، را اور بہت ساری ایجنسیاں بیرونی، اور ہم الحمدللہ جن کے بزرگوں نے ملک بنایا ہے، ہم اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایجنسیوں کو، حکمرانوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کون کون لوگ یہاں ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری ایجنسیاں کہاں سوئی ہوئی ہیں۔ اب اگر اس کے ری ایکشن میں، اس کے رد عمل میں پورا ملک کھڑا ہو جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور خلفائے راشدین کا انکار ہو رہا ہے کہ ہم خلفائے راشدین کو مانتے نہیں سرے سے۔ خلفائے راشدین کا آپ انکار کریں گے تو دین کی بنیادیں منہدم ہو جائیں گی۔ سارا نظام ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم مجمعین کی عظمت کے جتنے واقعات، جتنی احادیث، جو کچھ ہے، سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ جب انہیں نہیں مانتے، ان کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے جی، ہم یہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے، تو اس سے آپ کھلم کھلا فساد کو دعوت دے رہے ہیں۔ قبلہ آپ ذرا بیٹھ کے اس پہ غور کریں کہ کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے،
اہل تشیع کے مفاد میں ہے؟ کیا اس پہ اہل سنت خاموش رہیں گے؟ آپ کی اس آج کی کوشش اور کاوش کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ ملک میں فساد ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اور ویسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایران میں آپ کی حکومت ہے، کیا ایران میں بھی کسی دوسرے مسلک کے لوگوں کو اس طرح کی اجازت ہے کہ وہ اکثریت کے عقیدے کے خلاف کہیں گے آ کے کہ ہم مانتے نہیں ہیں کسی کو، ہم جو جی چاہے گا کہیں گے، ہماری جو مرضی ہم کہیں گے؟ کیا سعودی عرب میں بھی کسی کو اس طرح کی اجازت ہے؟ کیا عرب امارات میں بھی اس طرح کی کسی کو اجازت ہے؟ یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان اکثریت اہل سنت و جماعت حنفی کی ہے، اور یہاں جب بھی نظام چلے گا فقہ حنفی کے مطابق چلے گا، فیصلے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے اتنی اجازت دی کہ چونکہ یہاں اہل تشیع بھی ہیں، دوسرے مکاتب فکر بھی ہیں، یہ اپنے اپنے مسلک پہ عبادت، اپنے اپنے مسلک کے مطابق اپنی اعتقادات جو ہیں ان کو بیان کریں، مانیں، اپنے گھر بیان کریں، اپنی مجلسوں میں بیان کریں۔ لیکن اگر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کھلم کھلا اکثریت جو ہے اس کے عقیدے کی مذمت کریں گے، اس کے عقیدے کے خلاف کہیں گے، اس کے عقیدے کے خلاف آپ کہتے ہیں ہم بولیں گے اور ہم مانیں گے بھی نہیں، اور ہماری مجلسوں میں بھی، تو اس سے آپ سوچیں کہ آپ کھلم کھلا فساد کو دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں، آپ ملک میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سارے اپنے اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا فوری نوٹس لیں۔ ایسے ہی بس برابر کرنے کے لیے ایک آدمی ادھر کا پکڑ لیا، ایک ادھر کا پکڑ لیا، جو ملک میں فساد کر رہا ہے، فساد پھیلانا چاہتا ہے، اس پہ نظر رکھیں اور ان کو کٹہرے میں لائیں، تاکہ غیر ملکیوں کو یہ رستہ نہ ملے کہ وہ کسی ذاکر کے ذریعے، کسی وائز کے ذریعے، کسی خطیب کے ذریعے، کسی پیر کے ذریعے ہمارے ہاں انٹر ہو کے ہمیں آپس میں لڑا جائیں اور قوم تماشا دیکھتی رہ جائے۔ پہلے ہم شام کا، عراق کا، افغانستان کا، لبنان کا حشر دیکھ رہے ہیں اور یمن کا حشر دیکھ رہے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، کس طرح قتل عام ہو رہا ہے، کس طرح خون خرابہ ہو رہا ہے، اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور غیر ملکی جو ہیں، غیر ملکی قوتیں اور طاقتیں اور غیر مسلم جو ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں دیکھ کے ہمیں۔ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں، اور ان حضرات جو پہلے بھی ایک دن پریس کانفرنس کر کے کچھ ایسی غلط سلط باتیں کر رہے تھے، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، امہات المومنین، اہل بیت اطہار کے خلاف ان کی بے ادبیوں اور گستاخیوں پہ مشتمل کلپ ڈالے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاس ہیں، ان کا نام لینے کی، ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب کو پکڑیں اور کٹہرے میں لائیں اور قوم کو بتائیں کہ یہ لوگ ملک میں امن و امان چاہتے ہیں اور یہ فساد چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر فورم پہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے، اور ملی یکجہتی کونسل کے اکابرین سے بھی کہتا ہوں کہ ملی یکجہتی کونسل والے بھی بیٹھ کے فیصلہ کریں اور ان لوگوں کو بلائیں اور ان کو روکیں کہ اس سے نقصان ہوگا، ملکی وحدت پارا پارا ہو جائے گی۔ اور قوم جو ہے پہلے ہی، بھارت تو ہماری سرحدوں پہ کھڑا ہوا ہے اور الحمدللہ وہ مقابلہ نہیں کر پا رہا افواج پاکستان کا، اسے 2-4 دفعہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ یہاں شیعہ سنی کو لڑاؤ، فرقہ واریت پھیلاؤ۔ اس کے ذریعے جب یہ کمزور ہو جائیں گے لڑ کے، تو پھر کسی اور کو باہر سے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے اس پہ فوری ایکشن کی ضرورت ہے۔ تمام ذمہ دار ادارے، تمام ذمہ دار ایجنسیاں جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں تو ہمیں بٹھا لیں کسی جگہ، ان کو بھی بلا لیں، ہمیں بھی بلا لیں، اب بیٹھ کے فیصلہ کر دیں کہ کون حق پہ ہے، کون غلطی پہ ہے۔ 1400 سال سے مسئلے چل رہے ہیں، لیکن ان کو اچھالا جا رہا ہے۔ اب جتنا اس کو آپ اچھالیں گے، آپ کا اپنا بھی نقصان ہوگا اور ساری ملت کا نقصان ہوگا، اور پاکستان کے مسلمانوں کی وحدت، آپ نے نام تو مجلس وحدت المسلمین رکھا ہوا ہے، لیکن آپ قوم کو متحد کرنے کی بجائے پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم بڑے درد دل سے سنی ایکشن کمیٹی کی طرف سے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں اور اپنی حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا فوری نوٹس لیں، تاکہ یہ یہاں ہی بند ہو جائے، آگ پھیلے نہ، اور یہ فساد جو ہے مزید نہ بڑے۔ پہلے ہم اس سے 2-4 ہو چکے ہیں، اور اس کے نقصانات کا مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو زیادہ پتہ ہے۔ ذاکر حضرات جو تھے، آپ جانتے ہیں کہ پگڑیاں اتار کے اور جبے اتار کے پھرتے تھے چھپ چھپا کے، اور یہاں قتل و غارت گری باہر والے لوگ کرواتے رہے، پرچے ہمارے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے رہے۔ اب آپ دوبارہ اسی فضا کو واپس لانا چاہتے ہیں، تو یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں،
اور حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا فوری نوٹس لیں تاکہ اس آگ کو یہاں ہی بجھا دیا جائے۔ حضرت قبلہ قاری صاحب کی رائے کے بعد میں صرف اتنی اعلی تشیع سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دم تو بھرتے ہیں محبت اہل بیت کا اور دعوے دار ہیں کہ بھی ہم محبین اہل بیت ہیں، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 30 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نمازیں ادا کرتے رہے، ان کو اپنا امام مانتے رہے، مقتدا مانتے رہے۔ تو آپ کیسے محب ہیں کہ دعوے دار ان کی محبت کے ہیں لیکن ان کے عمل اور فیصلوں کے خلاف چلتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 جنگیں ہوئیں تو اس کا فیصلہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کر دیا صلح کر کے۔ حضرت مولا کائنات کے لخت جگر ہیں، مسلمانوں کے سروں کے تاج ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی تو آج 1400 سال کے بعد اعلی تشیع کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فیصلے سے بغاوت کرنا کوئی اچھا میسج نہیں ہے۔ تو ذرا آپ ہوش کے ناخن لیں اور محبین اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی نہ کریں، محبین اہل بیت بن کے اہل بیت کے فیصلوں کو تسلیم کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔